سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں شو کا آغاز خبروں کے وقفے کے بعد دوبارہ کرتے ہیں. سامعین، ہمارے شو کا یہ گھنٹہ جینکس فارما پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، آج ہم اس حصے میں بات کریں گے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کیا ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. رمضان میں گلوکوز کی مانیٹرنگ کی نئی ٹیکنالوجیز اس وقت آ چکی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کون سے مریض ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے. سامعین، اس اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد قمر مسعود موجود ہیں. ہی از کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ اینڈ ہی از آلسو ہیڈ سیکشن آف انڈوکرینالوجی ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن فرام آخان یونیورسٹی ہاسپٹل. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی سب سے پہلے ہم کریں، جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں، جیسے پاکستان کی اسپیشلی بات کریں تو شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، نمبرز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے، کیوں آپ بھی ظاہر ہے ہر روز مریض دیکھتے ہیں، تو کس طرح تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ لیکن ڈائبٹیز تو بہت تیزی سے کامن ہوتی جا رہی ہے، اور ایک بہت بڑا ایک ایشو ہماری پاپولیشن کے لیے بن گیا ہے. اب اس کی بالکل بہت ایگزیکٹ وجہ کہ کیوں ڈائبٹیز کامن ہو رہی ہے زیادہ، اس کو تو ابھی تک بالکل ایگزیکٹ پن پوائنٹ کرنا تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ کہ جو پچھلے کہنا چاہیے کہ 50 سال کے اندر جو چینجز آئی ہیں ہمارے لائف اسٹائل کے اندر، جو چینجز آئی ہیں ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس کے اندر جو چینجز آئی ہیں، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، لیک آف ایکسرسائز، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. میری ایج 50+ ہے. اگر میں اپنا تھوڑا سا بچپن ریکال کر دوں آپ کو، تو اس زمانے کے اندر میں دیکھتا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ آلموسٹ 2-3 کلومیٹرز جا کر بھی گھر کی چیزیں لے آیا کرتے تھے. تو یو یوز ٹو واک ٹو دا مارکیٹ اینڈ برنگ تھنگس فرام دیئر. اسی طرح بچے روڈس کے اوپر کھیلتے تھے. جس زمانے میں کرکٹ کا کوئی ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا تھا تو سارے بچے روڈ پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے جب ہاکی کا اولمپکس آتے تھے یا اس رنگے آتے تھے تو سارے بچے ہاکی کھیلنے لگ جاتے تھے. تو ایک اسپورٹس ایکٹیویٹی تھی. میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا وائس آف امریکہ کی، 1960s کا انہوں نے پاکستان ہمیں دکھایا تھا. تو اس وقت جو لوگ ہمیں نظر آ رہے تھے وہ پاپولیشن اب ہمیں نظر نہیں آتی. اس وقت گال تھوڑے سے پچکے ہوئے تھے، کسی کا پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا. اور آج میں دیکھوں ان لوگوں کو، آج میں دیکھوں تو میں کہوں گا شاید آپ کوئی بیماری تو آپ کو نہیں ہوگی، آپ اتنے کمزور کیوں ہیں. لیکن پرہیپس وہ ہمارا اوریجنل ورژن تھا. اور اب ہم اس میں اتنا ہم چینج ہو گئے ہیں کہ ہمیں سب کی ایک ٹمی ہے. انفارچونیٹلی میں بھی اس کا شکار ہوں. اور تو ایک اوبیسٹی ایک بہت بڑی وجہ ہے، موٹاپا ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو ہم ان جنرل تھوڑے سے جیسے کہنا چاہیے کہ موٹے ہو گئے ہیں. دوسری ایک چیز انفارچونیٹلی ہماری جو آل ایکٹیویٹیز کہہ لیں یا انٹرٹینمنٹ کہہ لیں وہ فوڈ ہے. ہماری کوئی چیز بغیر فوڈ کے نہیں ہے. اور تو ایک تو یہ میں اپنے بچوں کو بھی بعض دفعہ کہتا ہوں. بچے مجھے کہتے ہیں ابو مجھے ہمیں آؤٹنگ کے لیے آپ لے کے جائیں. تو میں نے کہا کیا اس کے ساتھ ڈنر بھی ایسوسیٹڈ ہے یا نہیں ہے، کیا بغیر ڈنر کے بھی آؤٹنگ کر سکتے جی جی. تو نہیں جی، وہ بغیر ڈنر کے نہیں ہے آؤٹنگ. ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ نگاہ کی چلے گی باہر کرتے ہیں. میرا بیٹا تو کہتا ہے ماما کچھ گھر پہ آن لائن آرڈر کر لیتے ہیں، میں گھر پہ بیٹھ کے کوئی ویڈیو گیم بھی دیکھ لیتا ہوں. جی جی. تو اب یہ جو لائف اسٹائل چینج آیا ہے اس کی وجہ سے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ پہلے لوگوں کو 50s کی عمر میں ڈائبٹیز ہوتی تھی، تو اب 30s کی عمر میں اور انفارچونیٹلی سم ٹائمز ایون 20s کی عمر میں ڈائبٹیز ہو رہی ہے. آل دس از موسٹلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو ڈاکٹر صاحب ٹائپ 2 کو تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، تو میں چاہوں گی ویسے اس کی آپ ٹائپ 2 بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا، لیکن ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 یہ دونوں کیا ٹائپس ہوتی ہیں؟ جی. تو جو کامن ڈائبٹیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو ہو رہی ہے اور جس کی شرح بہت بڑھ رہی ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز یہ عام طور پہ چھوٹی عمر کے بچوں میں زیادہ کامن ہے، اور ایڈولسنٹس کی عمر میں یعنی ٹین ایجرز جو ہیں ان میں بھی یہ کامن ہے. اور اس کے علاوہ
اوکیجنلی بہت کم جو ہے ہم کبھی کبھی اس کو بڑی عمر کے لوگوں میں 50 سال کی عمر میں بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ بہت ان کامن ہے اس ایج گروپ میں. اس میں جنرلی ہمارا جو پینکریاز ہے جس میں بیٹا سیلز ہیں جو انسولین بناتے ہیں، فار ون ریزن اور دی ادر ہمارا امیون سسٹم جو ہے ان انسولین پروڈیوسنگ سیلز کو جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے، ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر جسے کہنا چاہیے انسولین بننے کی کیپیسٹی بالکل آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے. اور جب اس لیے ان جیسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ اکثر جو ہے موٹاپے کے ساتھ ہے، بڑی عمر کے لوگوں کے اندر ہے، اور وہ بہت گریجولی جیسے کہنا آہستہ آہستہ اس میں شوگر بڑھتی ہے. اس میں اچانک سے مریض جو ہوتا ہے ٹائپ 1 میں اچانک سے مریض فیل کرنے لگتا ہے، یا بچہ جو ہے یا ایک لڑکا جو ہے وہ یہ فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کو یورینیشن زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کو اب رات میں بھی یورینیشن کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے، اس کا منہ ہر وقت خشک ہو رہا ہے، اس کا وزن گرنے لگ جاتا ہے. یہ ساری سمٹمس ہوتی ہیں کہ اس کو انسولین کی ڈیفیشنسی ہے، تو اس کی شوگر بڑھنے لگ جاتی ہے. اور اگر اس ڈائبٹیز کی طرف توجہ نہ جائے فیملی کی، پیشنٹ کی یا ڈاکٹر کی، تو سم ٹائمز ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے جسے ہم ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں، جس میں فیٹ بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ ایسے کیمیکلز بن جاتے ہیں جسے ہم کیٹون باڈیز کہتے ہیں، اور ایک بلڈ کے اندر ایک ایسڈ والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو بلڈ کے اندر ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. یہ وہ ایسیڈیٹی نہیں ہے جو ہم جنرلی کھانے پینے کے بعد فیل کرتے ہیں، یہ ہمارے بلڈ کے اندر تیزاب زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں. یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، اس کے لیے مریض کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے. اکثر آئی سی یو جیسی سچویشن ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر اس وقت اس سچویشن سے باہر نکالنے کے لیے ڈرپ کے ذریعے سے انسولین دی جاتی ہے، کہ انفیوژن کے ذریعے سے بہت زیادہ فلوئڈز دیے جاتے ہیں. یہ 2-3 دن کا ہاسپٹل اسٹے ہوتا ہے. لیکن اگر فیملی میں اویئرنیس ہو، جلدی پتہ چل جائے، تو اس سچویشن سے بھی بچا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ینگ لوگوں میں، بچوں میں کامن ہے، اور اس میں جسے کہنا چاہیے کہ انسولین بالکل زیرو ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے اگر ہم ٹائپ 1 کی جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹائپ 2 کے جو بالکل ٹیبلٹس کے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب کنٹرول نہیں ہوتی شوگرز یا ہائی شوگرز رہنے چلتی ہیں تو ہم اس کو انسولین پہ شفٹ کر دیتے ہیں. تو لوگوں کے اندر انسولین کا ایک بہت بڑا خوف موجود ہے، تو وہ سمجھتے ہیں دس از دا لاسٹ اسٹیج، اب تو ہمارا کچھ نہیں، تو وہ لینا نہیں چاہتے. تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں، اور انسولین کے فائدے کیا واقعی ہی بہتر ہوتے ہیں، اور واپس ہم میڈیسن مطلب ٹیبلٹس پہ آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں بالکل آخر سے آپ کی بات شروع کروں گا. تو یعنی انسولین ایک بہت بینیفیشل چیز ہے، لیکن اصل چیز نا بلڈ شوگر کنٹرول ہے. تو اگر ٹیبلٹ سے کنٹرول آ جاتا ہے، دوسری میڈیکیشن سے کنٹرول آ جاتا ہے، تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کا بہت آئیڈیل بلڈ شوگر کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بہت ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں، بہت اچھی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، ڈائٹ کا بہت خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی میڈیکیشنز پراپرلی لیتے ہیں. وہ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ کیا ہم انسولین شروع کر سکتے ہیں. تو ایک گروپ ایسا بھی ہے جو کہ بہت اچھے کنٹرول کے باوجود آ کے خود ہم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں انسولین آپ دیجیے. تو ہم کہیں گے نہیں، آپ کا کنٹرول بہت اچھا ہے، یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اکثر ہوتا یہ کہ ڈائبٹیز ایک پروگریسو ڈیزیز ہے، یعنی ایک اسٹیج پہ رکتی نہیں ہے. ابھی آپ کو ہوا، آپ ایک قسم کی ٹیبلٹس لیتے ہیں، کچھ عرصے اچھا کنٹرول چڑھتا ہے، پھر آپ کنٹرول لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک اور قسم کی ٹیبلٹس ایڈ ہو جاتی ہیں. تو عام طور پہ 2 سے 3 قسم کی ٹیبلٹس کے بعد اکثر لوگوں کو انسولین کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو جب انسولین کی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت انسولین کو بالکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہائی شوگر ہے یہ آپ کے آرگنز کو، آپ کے باڈی کے اعضاء کو، آپ کی آنکھوں کو، کڈنیز کو، آپ کی نروز کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو جب انسولین کی ضرورت پڑ جائے، آپ کا ڈاکٹر سجیسٹ کرے کہ نہیں اب آپ کے لیے انسولین ہی بیسٹ ہے، تو بالکل انسولین کے اوپر آنا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی کہ انسولین سے لوگوں کو خوف ہوتا ہے، تو بالکل ایک خوف ہے، اور یہ خوف زیادہ خوف انجیکشن لگنے کا، زیادہ خوف انجیکشن لگنے کا ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں بچپن میں بھی بچوں کو ہم ڈراتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر آپ کو سوئی لگائے گا، ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کے پاس ڈرانا نہیں ہے. اور پرانے زمانے کے اندر انفارچونیٹلی میری جسے کہنا چاہیے والدہ کو بھی ڈائبٹیز تھی، اور میں نے ان کو بچپن میں دیکھا تھا کہ اس زمانے کے اندر
گلاس کے سرنجز ہوتے تھے جن کو بوائل کیا جاتا تھا اور ان کے اوپر نیڈل کو اسکرو کیا جاتا تھا اور پھر وہ ایک لگایا جاتا تھا، لیکن اب یہ پروسیس بہت آسان ہو گیا ہے. اب جو سرنجز ہیں وہ بھی جسے کہنا چاہیے کہ بالکل ان کی جو نیڈل ہے وہ بہت اسمال ہے، بہت ہی اسمال گیج کی نیڈل ہے، جس کی جو ہے پرک آپ کو کبھی فیل ہوتی ہے، کبھی فرک فیل نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب پین ڈیوائسز بھی ہیں. اب یہ جو پین ڈیوائسز ہیں ان میں تو اور اسمالر سائز کی نیڈل یوز ہوتی ہے. آپ کو جسٹ ڈوز کو ڈائل کرنا ہوتا ہے اور آپ کو بٹن دبا کے آپ جو ہے وہ انسولین کو جسے کہنا چاہیے کہ اپنی باڈی میں لے لیتے ہیں. تو اس کا نیڈل اتنی فائن ہے اور اتنی اسمال سائز میں ہے کہ سم ٹائمز جو ہے وہ نیڈل پرک جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ وہ فیل بھی مریض کو نہیں ہوتا. تو لیکن اسٹل ایک تو متس ہیں بہت اراؤنڈ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات یہاں روک رہی ہوں. ایک سوال بھی ویسے اس پہ آیا ہے کہ انسولین لینے سے وزن بہت بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دی. بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس اس سوال کا جواب دیں گے. سامعین, آج کا شو ہمارا جینکس فارما کی جانب سے اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر محمد قمر مسعود ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرائنالوجسٹ فرام آخان یونیورسٹی ہاسپٹل اسٹیٹ. سامعین, امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں سامعین میرا اور آپ کا ساتھ 12 بجے تک رہے گا. آپ کی کالز بھی شامل کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 02111000105 کے اوپر. اس وقت آپ ہمیں فیس بک پیج پہ لائیو دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105. وہاں پر بھی کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں میسج بھیجنا چاہیں تو اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے, HOT ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے اور 8881 کے اوپر ہمیں بھیج دیجیے. سامعین, آج کا ہمارا شو جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر محمد قمر مسعود آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرائنالوجسٹ فرام آخان یونیورسٹی ہاسپٹل. اور آج ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز پہ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے ایک سوال ادھر تھا کہ انسولین لگانے سے وزن بہت بڑھ جاتا ہے, اس لیے انہوں نے چھوڑ نہیں لگانا. اچھا دیکھیں, انسولین اگر صرف الون یوز کی جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسولین ہم اس وقت شروع کریں جب واقعتاً انسولین کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ کہ اب انسولین بہت طریقوں سے دی جا سکتی ہے, تو ہماری کوشش جنرلی یہ ہوتی ہے کہ ہم انسولین کے ساتھ ٹیبلٹس بھی ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ بعض ٹیبلٹس جو ہیں وہ انسولین کی ایفیشنسی کو امپروو کر دیتی ہیں, اس کی کارکردگی کو بہتر کر دیتی ہیں اور ڈفرینٹ طریقوں سے وہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہیں. تو انسولین کے ساتھ اگر ٹیبلٹ بھی لی جائے تو انسولین کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ کم ضرورت ہوتی ہے اور پھر ویٹ گین کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن انسولین اگر صرف الون لی جائے تو اس میں ویٹ گین کا زیادہ ایشو ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, رمضان اس وقت بالکل انشاءاللہ 10 سے 12 دن میں رمضان بھی آ جائے گا. میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے اسپیشلی جو انسولین لیتے ہیں, کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, اس پہ کچھ ڈیٹیل اگر آپ شیئر کریں. جی, تو انسولین کے ساتھ بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے اور اکثر مریض ڈائبٹیز کے جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں انلیس کہ اسے نا بہت ان کو ایڈوانس کمپلیکیشنس ہوں ڈائبٹیز کی. تو لیکن اگر کمپلیکیشنس نہیں ہیں بہت زیادہ, دوسری ان کا دل کی شکایت, گردوں کی شکایت نہیں ہے, تو وہ اکثر لوگ مریض روزہ رکھ سکتے ہیں. اس میں انسولین کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. جو کامن طریقہ ہے انسولین دینے کا وہ ایک مکس انسولین دی جاتی ہے, جسے بعض دفعہ ہم 70-30 انسولین یا مختلف اور ناموں سے آتی ہے وہ انسولین. تو وہ جنرلی مارننگ ڈوز جو ہوتی ہے وہ ہائر ڈوز ہوتی ہے اور ایوننگ کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لوور ڈوز ہوتی ہے. تو عام طور پہ فزیشنز اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو اپنے آپ, کیونکہ ہم جب سحری کرتے ہیں تو پورا ایک 14 گھنٹے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, کھا پی نہیں سکتے. تو اس دوران ہم جنرلی جو ہمارے فزیشنز ہیں وہ جو مارننگ کی ہائر ڈوز ہے وہ افطار کے اوپر لے جاتے ہیں, اور جو ایوننگ کی لوور ڈوز ہوتی ہے اس کو بھی ہاف کر کے یا 1/3 کم کر کے مارننگ میں دی جاتی ہے. اس کو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ خود ایڈجسٹ نہ کریں. بہتر یہ کہ رمضان سے تقریباً مہینے پہلے اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے مل لیں, یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے, چلے ہفتے 10 دن پہلے بھی مل لیں تاکہ آپ کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہو سکے اور روزے کے دوران آپ کی شوگر جو ہے وہ لو نہ ہو.
تو اس سے لو شوگر سے بچنا، اور بہت زیادہ ہائی شوگر بھی نہ ہو، اس سے بھی سمٹمس شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان کو اوائڈ کرنا، پہلے سے اپنی کیئر کرنا، رمضان کی تیاری پہلے سے شروع کر دینا، اور اسی سلسلے میں یہ ہم پروگرام بھی اسی لیے کر رہے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کیا شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کرنی چاہیے تو کب کب کرنی چاہیے؟ جی، شوگر ہم بالکل روزے میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس پہ روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اس کے اندر بہتر یہ، جیسے آپ نے سحری کی اور سحری میں اپنی میڈیکیشنز بھی لیں یا اپنی انسولین آپ نے لگائی، تو بہتر یہ کہ اگر اکثر لوگ دوبارہ سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو 2 سے 4 گھنٹے کے بعد کا جو سحری کے بعد کا ٹائم ہے، اگر جاگ رہے ہیں تو 2 گھنٹے بعد چیک کر لیں، ورنہ 2 سے 4 گھنٹے بعد کا جو ٹائم ہے اس وقت ایک شوگر چیک کر لیں. ایک ہم شروع کے روزوں کے اندر اگر ہم ایک 12 سے 2 بجے تک بھی ایک شوگر چیک کر لیں اور افطار سے پہلے چیک کر لیں، تو یہ روزے کے دوران 2 سے 3 دفعہ اگر ہم شوگر شروع کے دنوں میں چیک کر لیں گے تو ہماری شوگر اچھی رینج میں آ جائے. تو مثال کے طور پہ سحری کے بعد جو پہلی دفعہ ہم شوگر چیک کریں گے، اس میں ہماری شوگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی تو نہیں جا رہی، کیونکہ شوگر بہت زیادہ ہائی جائے گی 250 300 تو ہمیں زیادہ یورین آئے گا، پھر ہمیں زیادہ پیاس لگے گی، پانی کی کمی ہوگی، روزہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو اس وقت ہم یہ چاہیں گے کہ بھی ہماری شوگر جو ہے 180 کے اندر ہو، 200 سے اندر ہو، تاکہ بھائی ہمارا روزہ سیفلی گزر جائے. اسی طرح جو ہم 12 بجے سے 2 بجے تک شوگر چیک کر رہے ہیں، اس دوران بھی ہم چاہیں گے کہ ہماری شوگر نا سمجھ لیں 100 to 140 کی رینج میں ہو، تاکہ ہماری ایک سیف رینج ہے. اس کے بعد شوگر نیچے جانے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، لیکن افطاری سے پہلے بھی ہم چاہیں گے کہ بھائی 80 سے لے کے 140 جو ایک سیف رینج ہوگی، تاکہ ہم روزے میں ہماری شوگر لو بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ہائی بھی نہ ہو. بالکل بالکل. تو اگر ان کیس شوگر ہائی ہے، 300 کراس کر جاتی ہے، تو انسولین روزے میں لگا سکتے ہیں تاکہ تھوڑا نیچے آ جائے، یا پھر ہمیں روزہ توڑنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ اگر ہم نے سحری کے 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد شوگر چیک کی ہے، وہ 300 ہے، اور ہم نے ایسی میڈیکیشن لی بھی ہے جو ابھی بھی ہمارے سسٹم میں کام کر رہی ہے، تو اس صورت میں 300 پہ ہمیں روزہ توڑنا ضروری نہیں ہے. یہ میں جنرل جو بات کر رہا ہوں یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے بات کر رہا ہوں. ہاں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں 250 کے بعد 300 کے بعد اس کا رسک ہوتا ہے، جو میں نے کنڈیشن بتائی تھی ڈائبٹک کیٹوایسیڈوسس کے، اس میں تو کہیں رسک نہیں ہے جانے کا، لیکن زیادہ تر لوگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لوگ ہوں گے. ہاں، لیکن اگر ہماری شوگر مثال کے طور پہ 12 بجے دوپہر کو 300 ہے اور وہ رائز کر رہی ہے فردر، تو اس وقت ہمیں تھوڑا سا کوشیس ہونے کی نیڈ ہوگی کہ کہیں ہم تو اس صورت کے اندر اگر آپ کو یورین بہت زیادہ آ رہا ہے، پیاس آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو بہتر یہ کہ اپنا روزہ اس وقت آپ کھول دیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو نہ ہو جائے. اور اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بہت حد تک ٹیچ کیا ہوا ہے کہ کیسے انسولین لیتے ہیں، تو اس وقت انسولین لی جا سکتی ہے، لیکن اس کی ٹیچنگ یہ کہنا چاہیے کہ وہ پہلے سے ہونی چاہیے، کتنی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے ٹائپ 1 پہ ابھی ہم نے بہت زیادہ بات نہیں کی، لیکن ٹائپ 1 والے لوگوں کو بہت ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ 1 یونٹ آف انسولین ان کی کتنی بلڈ شوگر کو نیچے لے کر آئے گا. ہاں، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم نے کریکشن ڈوز کا نام دیا ہوا ہے، کہ جب ان کی شوگر ٹارگٹ سے اوپر ہے، باہر ہے، تو وہ ایکسٹرا کریکشن ڈوز لگا کر اپنی شوگرز کو نیچے لا سکتے ہیں. عام طور پر اکثر ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو بالکل تھن لین ہوتے ہیں، ان کے اندر بالکل اپنی انسولین نہیں ہوتی، اس میں جنرلی عام طور پر 1 یونٹ 40 سے 50 ملی گرام شوگر نیچے لے کر آتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر ان کی شوگر 12 بجے جو ہے وہ 250 شوگر جا رہی ہے، ہائی شوگر جا رہی ہے، تو اس وقت وہ کریکشن ڈوز لگا سکتے ہیں 1 سے 2 یونٹ، تاکہ ان کی بلڈ شوگرز کو کلوز ٹو 150 کے اندر ہم لے آئیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ٹیچنگ کی ضرورت ہے، کہ پیشنٹس کو پہلے سے ان کے ڈاکٹرز نے یا ان کے ڈائبٹیز ایجوکیٹر نے ٹیچ کیا ہوا ہو اس کے لیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، جو انسولین کے مریض ہوتے ہیں، آپ ظاہر ہے بہت سارے لوگ تو سالوں سے لگا رہے ہوتے ہیں. ہم وسیم کی بات کریں جو کرکٹر ہیں، تو وہ تو ہمیں اس پہ ہی زندہ ہے. تو کیا ڈاکٹر کی طرف سے جو ٹیچنگ پراپر ہوتی ہے، اس پہ پیشنٹ آرام سے سمجھ جاتا ہے؟ اگر میں پاکستان کی اس پہ بات کروں تو کچھ پرابلمس آتے ہیں مریضوں کو. سمتا میں نے یہ سنا، سوری آپ کی بات کو قریب، کہ ایک دم سے شوگر نیچے چلی گئی، پھر وہ بہت سارا میٹھا کھانے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل میں نے دیکھے ہیں لوگوں جی، تو ڈائبٹیز ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہر وقت 24/7 آپ کے ساتھ ہے اور ریسٹ آف دا لائف آپ کے ساتھ ہے. تو اس کے اندر خصوصاً میں تھوڑا سا ٹائپ 1 کو زیادہ فوکس کروں گا.
تو ٹائپ 1 جو ہے وہ تو ڈے 1 سے اس کو انسولین چاہیے، انسولین اس کے لیے لائف ہے، انسولین ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو، تو اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی بھی کہ ہم ان کو نا فزیولوجیکل طریقے سے انسولین دیں. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح سے نیچرل جو نظام ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے قریب قریب ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں انسولین کی اپنی ٹریٹمنٹ کو. تو اگر ہم اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں تو اس کے اندر ایک ہم بیزل انسولین کی بات کرتے ہیں. بیزل انسولین یہ وہ انسولین ہے جو ایک انسان کو کھائے پیے بغیر جتنی انسولین کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تاکہ جس پہ وہ، اس کو ہم بیزل انسولین کہتے ہیں. اور یہ عام طور پر ایک ہم عام زبان میں لانگ ایکٹنگ انسولین یا 24 گھنٹے کام کرنے والی انسولین، اس سے اس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں. تو یہ وہ، اگر یہ رائٹ ڈوز میں لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مریض نے 12 گھنٹے، 16 گھنٹے، ایون 24 گھنٹے کھایا پیا نہیں ہے اور اس نے رائٹ اماؤنٹ میں انسولین لی ہوئی ہے، تو اس کی شوگر لو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس کی بیزل ریکوائرمنٹ ہے جو کھائے پیے بغیر اس کو چاہیے. ہاں. دوسری انسولین ہم اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے جو ہمیں کھانے کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے، اسے ہم بولس انسولین یا پرینڈیل انسولین بولتے ہیں. یہ ہمیں جو فوڈ ہم کھا رہے ہیں اس کے لیے چاہیے. تو اس میں ہم مریضوں کو آہستہ آہستہ سکھاتے ہیں کاربوہائیڈریٹ کاؤنٹنگ، کہ کتنے فوڈ کے لیے آپ کو انسولین چاہیے. تو فوڈ میں پرٹیکولرلی کاربوہائیڈریٹس، عام الفاظ میں نشاستہ یا جسے کہتے ہیں روٹی، چاول، اناج کی نسل کی ہر چیز، پھل اور دودھ، یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو اس کے لیے ہمیں انسولین چاہیے، جو ہمیں بولس انسولین چاہیے، جو فوڈ کے لیے انسولین چاہیے. اس کو ہم کارب کاؤنٹنگ سکھاتے ہیں پیشنٹس کو کہ آپ کے ڈائٹ میں کتنے کاربس ہیں، اور اس کاربس کو کور کرنے کے لیے، یعنی کھانے کے بعد آپ کی شوگر زیادہ رائز نہ کرے، اس کو کور کرنے کے لیے آپ کی کتنی انسولین ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ڈائٹیشینس کے ساتھ بیٹھ کے، اور ڈاکٹرز جو ہیں اور ڈائبٹیز ایجوکیٹر، یہ پوری ایک ٹیم جو ہے بیٹھ کے پیشنٹس کی ٹیچنگ اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو ہم ان کو سکھا دیتے ہیں کہ آپ کے اس فوڈ کے لیے، کیونکہ اب یہ ایک بیچارہ بچہ ہے جس کو مثال کے طور پر اگر 15 سال کی عمر میں ڈائبٹیز ہو گئی ہے، اس کے سامنے پوری لائف ہے، تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ رائس نہیں کھا سکتے، آپ فلاں چیزیں بالکل نہیں کھا سکتے، ساری زندگی کا ہے. تو اس میں ہم ٹیچ کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ کھانے کے لیے کاربس کی. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم جو ہے پھر وہ جب اتنی انف ٹیچنگ ہم کر دیتے ہیں لوگوں کے اندر، اور کریکشن ڈوز کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ اس صورت میں بہت بعض جو ہوتے ہیں بالکل کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، کائنڈ آف آٹو کے اوپر آ جاتے ہیں. پھر وہ بعض دفعہ ہمارے پاس سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ آتے ہیں، سلام دعا کرنے ہیں، اپنے کمپلیکیشنز کے لیے چیک اپ کرنے آتے ہیں. دے آر آن دیئر اون. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ٹیکنالوجی جیسے ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، تو اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ سرنجز کے ذریعے سے یا انسولین پین کے ذریعے سے انسولین لیتے ہیں، اور دو اور قسم کی عام طور پہ انسولین یوز کی جا رہی ہوتی ہیں. اب انسولین پمپس بھی آ گئے ہیں جو آٹومیٹیکلی آپ کی انسولین جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. اس میں اس کی پروگرامنگ کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے پیشنٹ کا ان پٹ اس میں کافی، جیسے کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن آف کورس یہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ تو چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینس بھی ہے، اور وہ ہمارے یہاں اکثر لوگ افورڈ اس کو نہیں کر پاتے. بالکل. اشرف صاحب پاس ایک بریک ہے. کچھ سوالات ادھر فیس بک پہ بھی آئے ہوئے اس پہ کہ اگر فیملی ہسٹری ہو تو بندہ کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے کہ ہمیں نہ ہو، کیونکہ یوزلی یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر میری مدر کو ہے تو مجھے ہر حال میں ہی ڈائبٹیز ہوگی، اور اسپیشلی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر انسولین کے اوپر ہے. سامعین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ اس کے بعد ہم کالز بھی آپ کی لیں گے. 02111000105 کے پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمیں ہاٹ ایف 105 کے اسٹوڈیو سے لائیو. میرا اور آپ کا ساتھ 12 بجے تک رہے گا. آج کا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد قمر مسعود موجود ہیں، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ اینڈ ہیڈ سیکشن آف انڈوکرینالوجی، ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، خان یونیورسٹی ہاسپٹل. سامعین آپ کال کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح 02111000105 کے اوپر. ڈاکٹر قمر، ہمارے پاس ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ فیملی ہسٹری ہے تو ضروری ہے کہ ہمیں بھی اگر ہم ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں کو لے لیتے ہیں تو
تو کیا ہر حال میں پاس آن ہوتی ہے؟ پہلے ٹائپ 2 کی بات کر لیتے ہیں جو کہ زیادہ کامن ہے. تو رسک تو کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن 100% نہیں کہہ سکتے کہ 100% لوگوں ہی کو ڈائبٹیز ہو جائے گی. کچھ لوگ بچ بھی جاتے ہیں اور آپ ڈیلے کر سکتے ہیں ڈائبٹیز کے آن سیٹ کو. تو اگر آپ کی فیملی میں ہے تو ہمیں زیادہ جسے کہنا چاہیے ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ویٹ کو نہ بڑھنے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہم اختیار کریں. یہ نہیں کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ دینا ہے لیکن جیسے وائٹ شوگر ہو گئی اسی طریقے سے تو ہمیں زیادہ کھانے سے بچنا ہے, اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنا ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی رکھنی ہے. تو آپ ڈائبٹیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں. یہ نا لانگ ٹرم کلینکل ٹرائلز کے اندر پروون ہے کہ ہم انٹینسو لائف اسٹائل چینجز یعنی اچھی روزانہ کی ایکٹیو فزیکل ایکٹیویٹی, اس میں واک ہو گئی, تھوڑا سا ریزسٹنس ٹریننگ ہو گئی, ڈائٹ کا خیال رکھنا اپنی, ان کے ساتھ آپ ڈائبٹیز کو بہت حد تک ڈیلے کر سکتے ہیں. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو 7 to 10% ویٹ لاس جو ہے وہ, اور بعض دفعہ ایون ارلی ڈائبٹیز میں اگر آپ کا وزن زیادہ تھا, موٹاپے کی وجہ سے آپ کو جلدی ڈائبٹیز آپ کی سامنے آ گئی, تو بعض دفعہ 15% ویٹ لاس سے آپ آلموسٹ ڈائبٹیز ریمیشن میں جا سکتے ہیں کہ آپ کی ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ آپ کو ڈائبٹیز گویا ہے ہی نہیں, گو کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کو, واک کو, ایکسرسائز کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں رمضان کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ جب ہم رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے پاکستان میں دسترخوان تو خوب سجے ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کھجور سے روزہ شروع ہوتا ہے اور پھر مزے مزے کے پکوان اور سب کچھ بن رہا ہوتا ہے, پکوڑے اسپیشلی. تو میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑا سا کیا انسٹرکشنز ہیں آپ کی, اسپیشلی ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں کے لیے بتا دیجیے. جی. تو اگین فاسٹنگ ہے یا فیسٹنگ ہے, رمضان ہم جو کچھ سارا سال نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھا رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہمارے گھر میں بھی ابھی بیسن کی تلاش جاری تھی کافی دنوں سے. کچھ بڑے سپر اسٹورز پہ بیسن نہیں مل رہا. تو اس لیے جو ہے وہ انفارچونیٹلی کھانا پینا بہت بڑھ جاتا ہے, گویا کہ ہم ٹائمنگز چینج کر لیتے ہیں. لیکن رمضان ایک بہت اچھی اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکیں. تو جو لوگ رمضان میں ڈائٹ کا خیال رکھ لیتے ہیں ان کی شوگرز امپرووڈ ہو جاتی ہیں, اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے جو اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کر پاتے, ان کی شوگر رمضان میں بڑھ جاتی ہے اس کے باوجود کہ انہوں نے پورے روزے رکھے ہوتے ہیں. ان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے, ان کا HbA1c بھی بڑھ جاتا ہے. تو بہت اس کا خیال رکھنا ہے. ہیلدی ہیبٹس, اب رمضان میں آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے, پورے دن کا روزہ ہوتا ہے, اب شربت سب سامنے ہوتا ہے. گویا کوشش یہ ہونی چاہیے, جیسے کل بھی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے اور انہوں نے کہا جی شربت تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہمارے سامنے. میں نے کہا دیکھیں آپ کو بھی ڈائبٹیز ہے, آپ کی وائف کو بھی ڈائبٹیز ہے, بچوں ان کا ایک صاحبزادے بھی میرے پاس آتے ہیں, ان کو بھی ڈائبٹیز ہے. تو میں نے کہا پورے گھر کو آپ کو ڈالنا پڑے گا ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس پہ. اب شربت لائی نہیں, ایک اچھا آلٹرنیٹو جو ہے وہ ہلکی سی نمکین لسی ہے, پتلی لسی بنا لیں تو آپ اس سے جو ہے آپ کی پیاس بھی بجھ جائے گی. لیمو پانی بنا سکتے ہیں. تو اس طرح کے آپشنز, الٹرنیٹیو آپشنز موجود ہیں, ان کو اختیار کرنا چاہیے. اور بالکل کھانا اور ساتھی ہو جائے, کھانا اور افطاری الگ الگ نہیں ہونی چاہیے. بس آپ نے تھوڑا سا گول لیا, تھوڑا سا اگر آپ فروٹ لے لیں ٹھیک ہے, اور کھانا بھی اگر ساتھی ہو جائے آپ کا تو ایک میل آپ کا افطار ہو گیا, گویا اس کو 2 میل نہ کریں, اور ایک سحری ہو گئی. تو آپ ویٹ بھی لوز کر سکتے ہیں چیزیں اس طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اب چاہوں گی کہ جو ہمارے پاس اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اس وقت موجود ہیں جس پہ ہم گلوکوز کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں, میں چاہوں گی اس پہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل بتائیے گا. جی. تو گلوکوز مانیٹرنگ کے لیے جیسے کہ جو عام طریقہ رائج ہے اس میں ہمیں اپنی فنگر کو پرک کرنا پڑتا ہے, وہ بلڈ ڈراپ لینا پڑتا ہے, اور پھر ہم گلوکومیٹر سے اپنی شوگر چیک کرتے ہیں. چلیں یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے, یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. اب آگے جا کے جو ٹیکنالوجی میں تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں اس میں کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ہے, کیونکہ اب بار بار پرک کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, آدمی کو پین بھی ہوتا ہے اس کا, اور اس کے ساتھ پورا ایک ہیسل ہے, اور بعض دفعہ مشکل ضرور مریضوں کو فیل ہوتا ہے. تو کچھ ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی ہیں جس میں ایک گلوکوز سینسر ہوتا ہے جو ہماری باڈی پہ لگ جاتا ہے. اس میں ایک بہت چھوٹا سا ایک وائر ہے, تقریباً 1/2 انچ سائز کا, جو ہماری باڈی کی اسکن کو پیئرس کر کے ہمارے جو جلد کے نیچے جو ٹیشو ہے, جو فیٹ ہے, یا جسے ہم اس میں وہ وائر جاتا ہے, اس پہ ایک انزائم, ایک کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے
جس سے جو ہمارے ٹیشو فلوئڈ کے اندر وہ اس کیمیکل جو ہے وہ اس کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے وہ ہماری اس ٹیشو فلوئڈ کے اندر وہ بلڈ شوگر کو چیک کرنے میں یا شوگر کو چیک کرنے کے اندر وہ چیک کرتا ہے، اور پھر وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، ایک ریڈر ہوتا ہے، یا بعض دفعہ موبائل ایپس ہو گئی ہیں اس پہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، تو وہ ایپ یا وہ ریڈر جو ہے وہ آپ کی بلڈ شوگر بتاتا ہے۔ اس میں دو طریقے کے عام طور پہ انسٹرومنٹس آ رہے ہیں، ایک جس میں ہمیں اسکین کرنا پڑتا ہے، یعنی اس ریڈر کو یا اپنی موبائل کو جس میں ایپ ڈاؤن لوڈڈ ہے اس کو اس سینسر کے قریب جو عام طور پہ بازو میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے سینسر کے قریب اس کے اوپر سے ہم اس کو گزارتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کیپچر کر لیتا ہے اور بلڈ شوگر کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ریڈر پہ یا موبائل کے اوپر۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فلیش مانیٹرنگ، یا ہمیں اس میں انٹرمیٹنٹ یعنی بار بار تھوڑی دیر میں ہمیں اسکین کرنا پڑتا ہے اور شوگر ہماری پوری شوگر کا ایک ریکارڈ آ جاتا ہے اور پوری اسٹیٹسٹکس اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، جس میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس وقت میری شوگر کتنی ہے، پچھلے 8 گھنٹے کا پوری شوگر کا گراف آ جاتا ہے۔ اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کتنی پرسنٹ آپ کی ریڈنگ آپ کی ٹارگٹ میں ہے، جیسے اگر ہم نے 70 سے لے کے 180 ملی گرام کا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ سیف رینج ہے بلڈ شوگر کی، اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 70% ریڈنگز جو ہیں وہ اس ٹارگٹ کے اندر ہوں، تو یہ ہمیں وہ اسٹیٹسٹکس کہنا چاہیے یا شماریات جو ہیں وہ ہمیں خود بخود ہمیں اس میں مل جاتی ہیں کہ ہاں جی آپ کی اتنی پرسنٹ ریڈنگ جو تھی اس رینج میں تھی، اتنی پرسنٹ ریڈنگ 180 سے 250 کے بیچ میں تھی، اور اتنی پرسنٹ ریڈنگ آپ کی 250 سے زیادہ تھی۔ تو یہ ایک بہت اچھا ہے کہ آپ کو ایک فیڈ بیک ملتا ہے۔ آج میں نے رائس کھائے تھے اور میں نے آج کے اتنے یونٹس انسولین کے لگائے، اس کے 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد میری شوگر کس طرح بیہیو کر رہی ہیں۔ انسولین میں نے آدھے گھنٹے پہلے لگانی تھی، میں نے 10 منٹ پہلے لگائی، تو میری شوگرز کیسے بیہیو کریں گی، اور میں نے اپنے ٹائم پہ انسولین لگائی، میں نے کریکٹ ڈائٹ لی، تو میری شوگرز کہیں میری انسولین زیادہ تو نہیں ہو رہی، میری شوگر لو تو نہیں ہو رہی۔ بعض ڈیوائسز اس میں جو الارمس دیتے ہیں، آپ کی شوگر اگر لو جا رہی ہوگی تو آپ کو الارم دے گا، آپ کی موبائل ایپ پہ سے آپ کو الارم آئے گا کہ آپ کی شوگر جو اس وقت وہ لو جا رہی ہے۔ تو اس طریقے کی ایک تو میں نے جیسے کہا جس میں ہمیں اسکین کرنا پڑتا ہے، اور ایک ریئل ٹائم ہے جو کہ ڈائریکٹلی آپ کا جو سینسر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ عام طور پہ پیٹ میں لگ جاتا ہے، اور یہ آپ کو جو ہے آپ کے موبائل ایپ کے اوپر یہ آپ کا ہر وقت کا 24 گھنٹے کا بلڈ شوگر کا ڈیٹا ڈسپلے ہوتا رہتا ہے۔ شوگرس آپ کی لو کی طرف جا رہی ہوں تو یہ الارمس بھی آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو ایک بہت بڑا ایک فیڈ بیک ملتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری شوگر کیا ہے تو آہستہ آہستہ ہمارا پرہیز جو ہے، ہم انسان ہیں بالکل، اور بہت جیسے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے فوڈ سامنے آ جائے تو آہستہ آہستہ آدمی کا پرہیز چھوٹتا چلا جاتا ہے، واک میں کمی آ جاتی ہے، دوائیاں پابندی سے نہیں لے پاتا ہے، اور ان کو پتہ نہیں چلتا، جب وہ 3 مہینے بعد A1C کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوہ یہ تو 10% آ گیا، 9% آ گیا، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے۔ آف کورس کاسٹ ایک ایشو ہے جو تھوڑا سا ہنڈرنس پیدا کرتی ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں، اور دوسرا کہ جو ان کو ضروری نہیں ہے کہ آپ مستقل پہنیں، اگر آپ نے مثال کے طور پہ 2 مہینے میں 15 دن کے لیے بھی پہن لیا آپ نے یہ سینسر آپ نے، تو ایک آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، یا مہینے میں اگر آپ نے 2 ویکس پہن لیا ایک، اور پھر 2 ویکس آف 2 ویکس آن، تو یہ ساری اسٹریٹجیز آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے اس کا حساب سے اس کو ٹیلر کر سکتے ہیں۔ جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو مستقل پہن سکتے ہیں، بالکل مستقل پہننا چاہیے، لیکن بیچ میں ہمیں اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا رہے گا اور ہم آف دی ٹریک نہیں جائیں گے۔ بالکل، اس کے ٹرینڈز کا بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم میں شوگر کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے ٹرینڈز کا بھی ہمیں پتہ چلے گا، اور اس میں سے آپ کے ڈاکٹرز کو بھی آپ کا صحیح ٹریٹمنٹ چوز کرنے کے اندر بہت ہیلپ ملے گی کہ کس وقت جب HbA1c آتا ہے ہمارے پاس جو 3 منتھس کا ایوریج بلڈ شوگر دیتا ہے، مثال کے طور پہ 9% آیا، یہ ایک اسنیپ شاٹ ہے، ہمیں صرف اتنا بتا رہا ہے کہ شوگر بڑھی ہوئی ہے۔ بالکل، اب یہ کون سا وقت ایسا ہے جس وقت شوگر بڑھ رہی ہے؟ عام طور پہ لوگ گھر میں صرف فاسٹنگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر صحیح آ رہی ہے تو HbA1c بڑھا ہے تو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کس میل کے بعد کون سا ایشو آ رہا ہے، کیا کھانے کے بعد
ہماری اور کون سی ہماری دوا کم پڑ رہی ہے، کون سی دوا ہماری زیادہ ہو رہی ہے. یہ بہت اچھا ایک فزیشین کو بھی بہت اچھی ایک انفارمیشن مل جاتی ہے جو ایڈجسٹ کرنے میں ہیلپ مل دیتی ہے. بالکل ڈاکٹر ایک بریک لیتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ کون مریض ہیں جو یہ لگاتے ہیں اور اس مشین کو اگر خریدنا ہو تو کیا خان کے پاس سے یا کہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے اور اس کو لگانے کے لیے کیا انڈوکرینالوجسٹ کے پاس بھی جانا چاہیے. کچھ سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سامعین نمبر آپ کے ساتھ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں ڈاکٹر قمر مسعود آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام آخر یونیورسٹی ہاسپٹل. آج ڈاکٹر صاحب 10-15 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. اس ڈیوائس کی ضرورت کن لوگوں کو پڑتی ہے اور اس پہ پہلے بتا دیں اور یہ ڈیوائس کہاں سے کیسے مل سکتی ہے اور کون لگاتا ہے اس کو. جی, تو یہ ڈیوائس اکثر جو لوگ جن کو ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں دشواری ہو رہی ہے, جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز والوں کو تو جیسے کہنا چاہیے آلموسٹ 100% لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں لگانا چاہیے, کیونکہ ان کی شوگرز میں بہت زیادہ ویریشن آ رہی ہوتی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس آ رہے ہوتے ہیں ان کی شوگر کے اندر, اور بعض دفعہ ہائپوگلیسیمیا بلڈ شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے. تو چونکہ اس میں الارم کا آپشن بھی ہے اس کے بعض ورژنس کے اندر, بعض ڈیوائسز میں, تو اس سے بھی, اور خصوصاً نائٹ ٹائم ہائپوگلیسیمیا, نائٹ میں اگر شوگر لو ہوتی ہے, پیرنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں, بعض دفعہ مریض بھی خود بہت پریشان ہوتے ہیں کہ رات میں سوتے میں ہماری شوگر لو ہو جاتی ہے. تو وہ الارمس آپ کو بجتے ہیں جو آپ کو الرٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی شوگر لو ہونے والی ہے یا لو ہو گئی ہے. تو اس سے آپ جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ آپ پہلے سے اویئر ہو جاتے ہیں. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو سب کو لگانا چاہیے. اگین جیسے میں نے کہا, کاسٹ ایک بڑا ایشو ہے, لیکن یہ کہ بہت سی دنیا کے اندر یہ افورڈ جسے کہنا چاہیے اس کو جو گورنمنٹ سپورٹڈ ہوتا ہے یا انشورنس سپورٹڈ ہوتا ہے, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پے فرام دا پاکٹ, اس لیے ایشوز زیادہ ہیں. لیکن یہ کہ دوسرے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی جن کو شوگر کنٹرول کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, اور خصوصاً وہ لوگ جو انسولن کے اوپر ہیں تو اور ان کا HbA1c ایلیویٹڈ ہے, تو ان کو اس کو یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ شوگرز کو ایڈیکویٹلی اپنے کنٹرول کر سکیں. اور جن کو خصوصاً بار بار لو شوگر ہوتی ہے, ہائپوگلیسیمیا ہوتا ہے, ان کے اندر بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کو. تو اس لیے دیکھا جائے تو اس کا انٹرنیشنل یوز اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے US میں, یورپین مارکیٹس میں, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں فائنینسز اس کے کافی حد تک کورڈ ہوتے ہیں. تو لیکن جسے کہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت یوزفل ہے, گیجٹ ہے جو آپ کی شوگرز کو کنٹرول کرنے میں آپ کی بہت ہیلپ کرتا ہے, لو ہونے سے شوگر کو بچاتا ہے. دوسرا سوال کہاں سے ملتا ہے, کیسے ملتا ہے, کون لگاتا ہے. تو جنرلی پیشنٹس اس میں نا سیکھ جاتے ہیں. فرسٹ ٹائم ان کو تھوڑی سی جسے کہنا چاہیے ٹیچنگ کی نیڈ ہوتی ہے. میں اپنے ہاسپٹل کی بات کر لوں تو ہماری نرسز آر ویری ہیلپ فل, وہ ہمیں یہ پیشنٹ کو وہ لگا دیتی ہیں. فرسٹ ٹائم صرف ٹیچنگ چاہیے ہوتی ہے, اس کے بعد مریض یہ خود لگا سکتا ہے یا مریض کے فیملی ممبرس لگا سکتے ہیں. بہت آسان ہے لگانا. 2 طرح کے ورژنس اویلیبل ہیں اس وقت پاکستانی مارکیٹ میں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو کئی جیسے کہنا چاہیے کمپنیز ہیں جو اس کو مارکیٹ کر رہی ہیں, اور پاکستان میں ایک فری اسٹائل لیبرے کے نام سے اویلیبل ہے, جس میں سینسر جو ہے اس کی لائف 14 ڈیز ہوتی ہے. تو 14 ڈیز تک وہ سینسر لگا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک ریڈر ہمیں لینا پڑتا ہے. بعض دفعہ ان کی مارکیٹنگ ٹیم بھی اور اس میں ڈائبٹیز ایجوکیٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی کبھی کبھی گھر پہ آ کے لگا دیتے ہیں. دوسرے میڈٹرونک والوں کا ایک گارجین 3 کے نام سے ایک سینسر ہے جس کی 7 ڈیز کی لائف ہے, اس کے ساتھ ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے, اور موبائل ایپ کے اوپر آپ کی ریئل ٹائم ریڈنگز, یعنی اس وقت آپ کی شوگر کیا ہے وہ ریڈنگ اس میں ڈسپلے بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور شوگر اگر آپ کی لو جانے لگے تو وہ الارمس بھی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2 ورژنس اویلیبل ہیں, یہ کمپنیز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں. آپ یہ بھی سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں, ان کے ساتھ ڈائبٹیز ایجوکیٹر ہیں جو گھر پہ بھی جب آ کے لگا سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ جو آپ کے ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹرز کا جو آپ کے ساتھ جو ڈائبٹیز ایجوکیٹرز ہیں یا آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ خود بھی لگا سکتے ہیں. صرف ایک ٹائم سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہر بار ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اس کے لیے کوئی نیڈ نہیں ہے. کچھ سوالات اور بھی ہیں فیس بک پر, لیکن آئی تھنک فیٹی لیور سے ریلیٹڈ تو ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا, یہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ پہ آ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب فیٹی لیور کے بارے میں کچھ ایڈوائز کر دیجیے.
تھوڑی سی میں اس میں صرف ایک دو جملے بول دیتا ہوں. اکثر ٹائپ 2 ڈائبٹیز چونکہ موٹاپے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, اگر آپ کا وزن زیادہ بھی نہیں ہے لیکن آپ کے پیٹ پہ چربی ہے, تو اسی طریقے سے جگر کے اوپر بھی چربی آنی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر جو مین ٹریٹمنٹ ہے اگین وہ ویٹ لاس ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ویٹ لوز کر لیں گے تو جگر پہ چربی کم ہو جاتی ہے. اسی طرح ڈائبٹیز کی جو میڈیکیشنز ہیں اس کو چوز کرنے میں بھی آپ کے فزیشین کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی دوائیں چوز کریں جو اس لیور فیٹ کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہوں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے سنا کہ ڈائبٹیز کے علاج میں اب ایسی ادویات آ گئی ہیں, جیسے اگر آپ کو گردے کا مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ ہے, یا آپ کا وزن بہت زیادہ ہے, تو اس سے ریلیٹڈ میڈیسن موجود ہے جی تو جس اب کو ہیلپ کر سکے. جی بالکل. تو اب جو ہے ٹریٹمنٹ کے جو آپشنس ہیں اور ڈاکٹرز کو جو گائیڈ لائنس پرووائڈ کی گئی ہیں اس میں یہ دیکھنا, یہ اس کا خاص طور پر جو کرنٹ گائیڈ لائنس اس وقت یوز میں ہیں اس میں اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ مریض کو جو دوا دی جائے وہ اس کی دوسری جو میڈیکل پرابلمس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے دی جائیں. تو مثال کے طور پر ایک مریض ہے جو شوگر کا بھی مریض ہے اور اس کا دل بھی کمزور ہے, اور دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے بار بار پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے, تو بعض شوگر کی دوائیں اس کے اندر ہیلپ کرتی, نہ صرف شوگر کو کنٹرول کرتی ہیں بلکہ بار بار پھیپھڑوں میں پانی آ جانے سے اس مریض کو بچاتی ہیں. اور ہمارے کارڈیولوجسٹ بھی اس سے کافی فیملیئر ہو گئے ہیں, جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ان دواؤں کو یوز کر رہے ہیں, نہ صرف شوگر کے مریضوں میں بلکہ بعض دفعہ بغیر شوگر کے بھی ان دوائیوں کو ہارٹ فیلئر کے اندر یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی کو خون کی شریانوں میں خصوصاً جو دل کو سپلائی کر رہی ہیں, جسے ہم کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں, یا انجائنا والی جو کیفیت ہوتی ہے, اس کے اندر بھی بعض میڈیکیشنز آ گئی ہیں جو کہ انجیکٹیبل ہیں, دن میں ایک دفعہ لگتی ہیں اور بعض ہفتے میں ایک دفعہ لگتی ہیں, جو کہ ہیلپ کرتی ہیں اس پروسیس کو بھی اور بار بار خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کے ہونے کو بھی اس کو کم کرتی ہیں, اس کے امکان کو. تو میڈیکیشن اس طرح کڈنیز کے ساتھ بھی اگر مسائل ہو رہے ہیں تو یہ گروپ ہے جسے ہم SGLT2 انہیبیٹرز کہتے ہیں, جو کڈنی کی ڈیزیز کی پروگریشن کو روکنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شوگر بھی آپ کے کنٹرول کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ گروپ جو ہے دوائیوں کا وزن کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو ایک اس وقت یہ کہ بہت ٹیلرڈ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جو مریض کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کی میڈیکل پرابلمس کو دیکھتے ہوئے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسے رمضان میں آپ نے بتایا کہ ٹائپ 1 کا اگر مریض روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. اچھا, ظاہر ہے ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 کی بات کریں, بہت سارے ایسے مریض بھی ہوں گے جن کو ڈائبٹیز کی وجہ سے کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں, تو ایسے کیا کون سے مریض ہیں جو روزہ بالکل بھی نہیں رکھ سکتے, کن کمپلیکیشنز کے ساتھ؟ جی, تو اس کے اندر ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو بھی ایک ہائی رسک گروپ کہا گیا ہے, تو یہ ایک اسپیشلسٹ کی نگرانی کے اندر ٹائپ 1 والے بھی جو ہیں وہ روزہ رکھیں اور ان کی میڈیکیشنز کو ایڈجسٹ کیا جائے. اس طریقے سے بعض لوگ اگر مثال کے طور پہ ان کا دل بہت کمزور ہے, اگر ان کو جسے کہنا چاہیے کہ دل کا عارضہ لاحق ہے, انجائنا ان کو رہتا ہے اور اس کا کوئی تشفی بخش علاج ممکن نہیں ہے یا نہیں ہو پا رہا, اس صورت کے اندر بھی اگر ان کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, ایک بڑا رسک جو ہوتا ہے رمضان کے دوران کہ کہیں شوگر ڈاؤن نہ ہو جائے, تو شوگر ڈاؤن ہو جائے گی تو ان کی دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے, جو رسپانس باڈی کا آتا ہے کہ اس میں آدمی کا جسم اندر سے کانپنے لگتا ہے, دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے, تو یہ اس مریض کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ ہارٹ فیلئر میں جا سکتا ہے, یعنی اس کے پھیپھڑوں میں پانی آ سکتا ہے یا اس کو انجائنا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایسا مریض جس کی کڈنی ڈیزیز جو ہے کافی ایڈوانس ہو گئی ہے, اب اس کے جسم کے اندر اس کو بھی شوگر لو ہونے کا رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ چونکہ پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے روزے کے دوران, خصوصاً گرمیوں کے زمانے میں, تو پانی کی کمی ہونے سے بھی کڈنی فنکشن متاثر ہو سکتے ہیں. تو ایڈوانس کڈنی ڈیزیز میں, ایڈوانس ہارٹ ڈیزیز میں, اور بعض دفعہ اگر بہت بڑھاپا آ گیا ہے, بہت زیادہ کمزوری ہو گئی, تو اس میں تو شریعت نے ویسے بھی اجازت دی ہے کہ جی بہت ایج زیادہ ہو جائے, بہت زیادہ کمزوری ہو جائے تو پھر آپ کو روزے سے آپ کو فدیہ دینا پڑتا ہے, اس طرح کے مسائل. بالکل جی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بہت آسانیاں رکھی ہیں, اور روزہ اگر ہم آسانی سے رکھ سکتے ہیں, اسپیشلی ڈائبٹیز کے مریض, تو رکھیں, ورنہ تو پھر اللہ نے آسانی رکھی, بعد میں اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں یا تو پھر فدیہ لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گی آخر میں اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو سامعین کے لیے کیا اسپیشل پیغام ہوگا روزوں کے حوالے سے؟ تو دیکھیں, ایک بہت بڑا فریضہ ہے, اس کے لیے تیاری ہمیں نا پہلے سے کرنی چاہیے.
ہم رجب سے شعبان سے اپنے رمضان کی تیاری کریں، اپنی میڈیکیشنز کو ایڈجسٹ کریں. رمضان ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی جہاں ہم روحانی فوائد حاصل کر رہے ہیں وہاں روزے کے جسمانی فوائد جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں وزن کو کم کرنے میں ہیلپ مل سکتی ہے، شوگرز کو بہتر کنٹرول کرنے میں ہیلپ مل سکتی ہے. بس رمضان سے پہلے اپنے جو آپ کے جو ٹریٹنگ فزیشین ہیں اس سے ضرور رابطہ کر کے اپنی میڈیکیشنز کو ایڈجسٹ کر لا رہے ہیں تاکہ آپ کی شوگرز بہت زیادہ رائز بھی نہ کریں اور بالکل آپ کی شوگر لو بھی نہ ہو. خصوصاً ٹائپ 1 ڈائبٹیز والوں کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ اپنے جس اسپیشلسٹ کو آپ دکھا رہے ہیں اس سے ضرور رابطہ کریں. آپ کی جیسے میں نے بات کی تھی بیزل انسولن کی، تو بیزل انسولن کی بہت معمولی سی ایڈجسٹمنٹ کی نیڈ ہوگی اگر آپ صحیح ڈوز میں لگ رہے ہیں. مثلا سحری میں کھانے کے حساب سے، افطاری میں کھانے کے حساب سے آپ کو انسولن لینی چاہیے. شوگر خدا نخواستہ 70 سے کم ہو جائے تو روزہ کھول دینا چاہیے، اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا بالکل. اور بعد میں آپ اس کی قضا رکھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ بالکل بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ کچھ نفلی روزوں میں رکھ کے آپ اس کی پریکٹس کر لیں تاکہ دیکھ لیں کہ بھی رمضان میں جو فرض روزے ہیں وہ ان میں کوئی نقصان نہ ہو. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس ٹاپک کو کور کیا. میں چاہوں گی آخر میں کچھ ریڈیو کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیے. کیسا لگا آپ کو ریڈیو کے بارے میں؟ نہیں، بہت اچھا لگا. آئی تھنک یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جینکس فارما کا، پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا، اور آپ کے ریڈیو کا 105 FM 105 کا بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے آگاہی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ صدقہ جاریہ کہلائے گا میرے حساب سے. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. صحت سب سے اہم چیز ہے. میں نے کل بھی ایک چیز کہی تھی کہ صحت کے بغیر زندگی پانی کے بغیر دریا کی طرح ہے. ادویات پیسے سے خریدی جا سکتی ہے لیکن صحت پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. تو سامعین، بری عادات سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور کیونکہ بری عادات انسانی صحت کی سب سے بڑی دشمن ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. انشاءاللہ ہم دوبارہ پیر کو ملیں گے، شاہ صاحب دوبارہ اپنا شو کریں گے اور نئے ٹاپک پر نئے ڈاکٹرز کے ساتھ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.